اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی مختصر ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطنت عثمانی کی مکمل تاریخ، اس کا مختصر سا ہم جائزہ لیں گے۔ ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ سلطنت عثمانی کی مکمل تاریخ: عروج 1299 سے لے کر 1453 تک، توسیع 1453 سے لے کر 1683 تک، جمود 1683 سے لے کر 1827 تک، زوال 1828 سے لے کر 1908 تک، اور خاتمہ اس کا ہوتا ہے 1908 سے لے کر 1923 تک۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں دور عروج کے بارے میں۔ 13ویں صدی کے آخر میں سلجوقی سلطنت ختم ہوئی اور اناطولیہ مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس میں سے ایک سوغوت کی ریاست تھی۔ اس ریاست کا بانی اور قبیلے کا سردار ارطغرل تھا۔ 1281 میں ارطغرل کے انتقال کے بعد اس کے صاحبزادے عثمان اول کو سردار بنا دیا گیا۔ یہی عثمان اول سلطنت عثمانیہ کا بانی کہلایا۔ 1299 عیسوی تک باقاعدہ ریاست کا اعلان کیا۔ عثمان اول نے اس چھوٹی سی سلطنت کی سرحدیں بازنیتی سلطنت کی سرحدوں تک پھیلا دی اور فتح کے بعد دارالحکومت بروسا منتقل کر دیا۔ عثمان اول ترکوں میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ در حقیقت وہ بہت ہی اعلیٰ اوصاف کے حامل تھے۔ دن کے مجاہد اور رات کے عابد کے ساتھ ساتھ انتہائی شریف النفس، سادگی پسند، مہمان نواز، فیاض اور رحم دل انسان بھی تھے۔ ان کا دور حکومت سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا سبب بنا۔ یہ عثمان اول کی ڈالی کی مضبوط بنیاد ہی تھیں کہ ان کے انتقال کے بعد ایک صدی کے اندر عثمانی سلطنت مشرقی بحیرہ روم اور بلقان تک پھیل گئی تھی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں دور توسیع کے بارے میں۔ سلطنت عثمانی کی تاریخ کا یہ دور دو مختلف ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 توسیع اور نقطہ عروج، نمبر 2 بغاوتیں اور احیاء۔ توسیع اور نقطہ عروج 1453 تا 1556۔ 1453 عیسوی میں فتح قسطنطنیہ نے جنوب مشرق یورپ اور بحیرہ روم کے مشرقی علاقوں میں سلطنت عثمانیہ کے ایک عظیم قوت کے طور پر ابھرنے کی بنیاد رکھی، اور پھر 1566 عیسوی تک یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں فتوحات کا ایک طویل دور کا آغاز ہوا۔ ان فتوحات کا سبب فوج کا معیاری نظم و ضبط اور جدید عسکری قوت تھی، جس میں بارود کے استعمال اور مضبوط بحریہ کا کردار بہت اہم ترین تھا۔ ریاست کی معیشت میں اہم ترین کردار تجارت کا بھی تھا، کیونکہ یورپ اور ایشیا کے درمیان تجارت کے تمام زمینی اور سمندری راستے عثمانی سلطنت سے ہو کر گزرتے تھے۔ ایک کے بعد دیگر عظیم سلاطین نے سلطنت کی سرحدیں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا، جن میں سلیم اول کا نام نمایاں ہے، جنہوں نے مشرقی اور جنوبی جانب توجہ کی اور صفوی سلطنت کے شاہ اسماعیل صفوی کو جنگ چالدران میں شکست دی اور مصر میں عثمانی حکومت قائم کی۔ سلیم کے جانشین سلیمان عالی شان 1520 تا 1566 عیسوی تک نے مغرب میں سلطنت کو توسیع دی اور 1521 میں بلغراد کی فتح کے بعد 1526 عیسوی میں جنگ محاقز کے ذریعے ہنگری اور دیگر وسطی یورپ علاقوں میں عثمانیوں کی دھاک بٹھا دی۔ اس کے بعد انہوں نے 1529 عیسوی میں ویانا کا محاصرہ کیا، لیکن سرد موسم اور شہر کے باسیوں کی زبردست مزاحمت کے باعث یہ محاصرہ ناکام ہو گیا۔ اس طرح عثمانی طوفان کی موجیں ویانا کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئیں اور عثمانی سلطنت کی سرحدیں وسط یورپ کے اس شہر سے کبھی آگے نہ بڑھ سکیں۔ سلیمان کے ادوار میں ٹرانسلووانیا، افلاک اور مالدووا سلطنت عثمانیہ کے باغ بنے۔ مشرق میں عثمانیوں نے ایران سے بغداد دوبارہ حاصل کر لیا اور بین النہرین پر قبضہ کر کے خلیج فارس تک بحری رسائی حاصل بھی کر لی۔ سلیم اور سلیمان کے ادوار میں عثمانی بحریہ دنیا کی عظیم ترین بحری قوت بنی، جس نے بحیرہ روم کے بیشتر علاقوں کو فتح کیا۔ ان فتوحات میں اہم ترین کردار عثمانی امیر البحر خیر الدین پاشا بابروسا کا رہا، جس نے سلیمان کے دور میں کئی شاندار عسکری فتوحات حاصل کی، جس میں
اسپین کے خلاف تیونس اور الجزائر کی فتوحات اور سقوط غرناطہ کے بعد وہاں کے مسلمانوں اور یہودیوں کی بحفاظت عثمانی سرزمین تک منتقل کی اور 1543 عیسوی تک مقدس رومی سلطنت کے خلاف نیس کی فتح قابل ذکر ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں 16ویں صدی میں مغربی یورپی قوتوں خصوصاً پرتگیزیوں کی خلیج فارس اور بحر ہند میں بڑھتی ہوئی قوت نے عثمانی بحریہ کے لیے شدید مشکلات پیدا کی۔ عثمانیوں کی جانب سے مشرق اور جنوب کے راستے بند کر دینے کے باعث یورپی قوتیں ایشیا کے لیے نئے راستوں کی تلاش میں نکل پڑیں اور ہند و چین کے لیے نئے راستے بھی دریافت کیے گئے۔ بغاوتیں اور احیاء دوسرا دور 1556 سے لے کر 1684 عیسوی تک۔ 1566 عیسوی میں سلیمان کا انتقال علاقائی فتوحات کے خاتمے کا نقطہ آغاز ثابت ہوا۔ مغربی یورپ کی سلطنتوں کا بطور بحری قوت ابھرنا اور یورپ سے ایشیا کے لیے متبادل راستوں اور نئی دنیا کی دریافت نے عثمانی معیشت کو زبردست نقصان پہنچایا۔ ایسے نازک وقت میں جب سلطنت عثمانیہ کو بیدار مغز حکمرانوں کی ضرورت تھی، بدقسمتی سے ایسے نالائق حکمرانوں کے طویل دور کو سہنا پڑا جس نے داخلی اور عسکری محاذ پر مملکت کو شدید نقصان پہنچایا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود 1683 عیسوی میں جنگ و ویانا تک کی سلطنت کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، تاہم اس جنگ کے بعد یورپ میں سلطنت کی توسیع کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ مغربی یورپ کی جانب سے نئے تجارتی راستوں کی تلاش و دریافت کے علاوہ نئی دنیا سے اسپین میں بڑی مقدار میں چاندی کی آمد، عثمانی سکے کی قدر میں بڑی تیزی سے ترقی آئی۔ سلیم ثانی کے دور میں صدر اعظم محمد پاشا سوکولی نے معیشت کو استحکام بخشنے کے لیے سوئس نہر اور ڈرون وولگا نہر کی تعمیر کے لیے منصوبہ جات پیش کیے، لیکن ان پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اسی دور میں جنوبی یورپ میں اسپین کے فلپ ثانی کے زیر قیادت کیتھولک قوتوں نے بحیرہ روم میں عثمانی بحریہ کی قوت کو نقصان پہنچانے کے لیے گٹھ جوڑ کر لیا۔ 1571 عیسوی میں جنگ لیپارٹنو میں شکست بحیرہ روم سلطنت کی برتری کے فوری خاتمے کا باعث بنی۔ اس لیے متعدد مورخوں نے جنگ لیپیانوٹو میں شکست کو عثمانی سلطنت کے زوال کا اشارہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح 16ویں صدی کے اختتام تک فتوحات اور کامیابیوں کے سنہری دور کا مکمل طور پر خاتمہ ہونا شروع ہو گیا۔ عثمانیوں کی ایک مخصوص مقام پر جا کر فتوحات کے رک جانے کی کئی وجوہات تو ہیں۔ ایک تو دور قدیم میں جغرافیائی خصوصیات کے باعث محدودیت، جن کی وجہ سے بہار کے ابتدائی دور سے خزاں کے آخری ایام تک کی جنگی موسم میں عثمانی فوج ویانا سے آگے نہیں جا سکتی تھی۔ دیگر وجوہات میں سرحدوں کے دونوں جانب دو مختلف حریفوں، یورپ میں آسٹریلیا اور ایشیا میں ایران کے صفوی حکمران کے خلاف بیک وقت جنگ کرنا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ فکری، ذہنی اور عسکری جمود نے عثمانیوں کے زوال پر مہر ثبت کر دی، کیونکہ عسکری طور پر جدید ہتھیاروں کا استعمال ہی وسیع پیمانے اور تیزی سے فتوحات کا سبب تھا، اور مذہبی اور دانشور طبقے کے بڑھتے ہوئے دقیانوسی خیالات نے یورپیوں کی جدید عسکری ٹیکنالوجی کے مقابلے میں عثمانیوں کو کافی پیچھے چھوڑ دیا۔ یعنی چری، جن سے یورپ کی تمام افواج کانپتی تھی، آرام پسند ہو گئی اور ملک کے سیاسی معاملات میں مداخلت کے باعث ریاستوں کی تباہی کا سبب بنی۔ صفویوں نے یریوان 1635 اور بغداد 1639 سے چھیننے والے مراد چہارم 1612 تا 1640 عیسوی کے اس دور کے واحد حکمران، جنہوں نے سیاسی اور عسکری طور پر سلطنت کو مضبوط بنایا تھا، مراد چہارم ہی وہ آخری سلطان تھے جنہوں نے بذات خود افواج کی قیادت کی تھی۔ 16ویں صدی کے اواخر اور 17ویں صدی کے اول میں جلالی بغاوت اور ینیچری بغاوت نے اناطولیہ میں بڑے پیمانے پر لاقانونیت اور فسادات کو فروغ دیا اور متعدد حکومتوں کے خاتمے کا سبب بنا۔ اس طرح 17ویں صدی عثمانیوں کے لیے جمود اور زوال کی صدی رہی۔ 1530 سے لے کر 1660 تک کے دور میں حرم کی ملکی معاملات میں مداخلت اور اثرات سے بھی قطع نظر نہیں کیا جا سکتا، جس میں سب سے اہم کردار نوجوان سلطان کی ماؤں کا رہا۔ اس دور کی نمایاں خواتین میں خرم سلطان، قسم سلطان اور طور خان خادج اور دیگر شامل ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں دور جمود کے بارے میں۔
دور جمود میں بلکان کے کئی علاقے آسٹریا کے قبضے میں آ گئے۔ ریاست کے متعدد علاقے جیسے مصر اور الجزائر مکمل طور پر خود مختار ہو گئے اور بالآخر سلطنت برطانیہ اور فرانس کے قبضے میں چلے گئے۔ 17ویں سے 19ویں صدی کے دوران روس اور سلطنت عثمانی کے درمیان کئی جنگیں بھی لڑی گئیں جنہیں ترک روس جنگی کہا جاتا ہے۔ عبدالحمید اول کے دور میں روس سے شکستیں کھانے کے بعد سلطنت اور روس کے درمیان معاہدہ کوچک کناری ہوا، جس کے نتیجے میں کریمیا کا علاقہ روس کے قبضے میں چلا گیا۔ عثمانیوں کے جمود کے اس طویل دور کو مورخین ناکام اصلاحات کا دور بھی قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد دور شروع ہوتا ہے دور زوال، ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کا دور زوال بھی بڑا دلچسپ ہے۔ عثمانی سلطنت کا دور زوال کو مورخین جدید دور بھی کہتے ہیں۔ اس دور میں سلطنت نے ہر محاذ پر شکست کھائی اور اس کی سرحدیں سکڑتی چلی گئی۔ تنظیمات اصلاحات کے باوجود مرکزی حکومت کی ناکامی کے باعث انتظامی عدم استحکام پیدا ہوا۔ نمبر 1، قوم پرستی کا عروج۔ 19ویں صدی کے دوران سلطنت عثمانیہ سمیت کئی ممالک میں قوم پرستی کو عروج نصیب ہوا۔ نسلی قوم پرستی کی لعنت ان مغربی نظریات میں سب سے اہم تھی جو اس دوران سلطنت عثمانیہ میں وارد ہوئیں۔ اس دوران کئی انقلابی سیاسی جماعتیں بھی وجود میں آ گئیں۔ مملکت میں آئے دن بڑھتا ہوا بگاڑ کے جہاں دیگر کئی اسباب تھے، وہیں زوال کے اہم ترین وجوہات میں قوم پرستی کا پھیلاؤ بھی سب سے اہم تھا۔ اس عرصے میں 1892 عیسوی میں یونان نے آزادی حاصل کی اور اصلاحات بھی ڈنیوب کی عمارتوں میں قوم پرستی کو نہ روک سکیں، اور 6 اشروں سے نیم خود مختار ان علاقوں میں سربیا، مونٹی نیگرو، بوسنیا، ولاچیا اور مالڈووا نے بھی 1875 عیسوی تک سلطنت سے آزادی کا اعلان کر دیا، اور 1877 عیسوی کے بعد روس ترک جنگ کے بعد سربیا، رومانیہ اور مونٹی نیگرو کو باقاعدہ آزادی مل گئی اور بلغاریہ کو خود مختاری عطا کر دی گئی۔ البتہ بلکان کی دیگر ریاستیں بدستور عثمانی قبضے میں رہیں۔ زوال کے اس دور میں سربیا کے ایک یہودی یہودا سولمن القائی نے صہیون کی طرف واپسی لی اور اسرائیل کی آزادی کا نظریہ پیش کیا۔ نمبر 2، تنظیمات اصلاحات۔ دور تنظیمات 1839 سے لے کر 1876 عیسوی تک، اس میں آئینی اصلاحات کا ایک سلسلہ متعارف کرایا گیا، جس کے نتیجے میں ایک نسبتاً جدید فوج، بینکاری نظام کی اصلاحات نافذ ہوئیں اور جدید کارخانے بھی قائم ہوئے۔ 1856 میں خط ہمایوں کے ذریعے نسل و مذہب سے بالا تر ہو کر تمام عثمانی شہریوں کو برابری کا درجہ دینے کا اعلان کیا گیا۔ مسیحی اقلیتوں کو بھی خصوصی حقوق عطا کیے گئے، جیسے 1863 میں آرمینیائی دانشوروں کی مرتب کردہ 150 سکوں کے ضابطۂ قانون کے تحت منظور شدہ دیوان نظام نامہ ملت آرمینیا۔ اصلاحات کے اس دور کی سب سے اہم بات وہ دستور تھا جو قانون اساسی کہلاتا تھا، جسے نوجوانان عثمان نے تحریر کیا اور 23 نومبر 1876 عیسوی کو نافذ کیا گیا۔ اس کے ذریعے تمام شہریوں کے لیے اظہار رائے کی آزادی اور قانون کی نظر میں برابری عطا کی گئی۔ نمبر 3، پہلا آئینی دور۔ سلطنت کا پہلا آئینی دور عثمانی ترک زبان برنجی مشروطیت دوری مختصر رہا، لیکن اس کے نتیجے میں جو نظریہ فروغ پایا وہ مغربی جامعات میں تعلیم پانے والے نوجوانان عثمان نامی اصلاحات پسند گروہ کے مطابق یہ تھا کہ ایک آئینی بادشاہت مملکت کے بڑھتے ہوئے مسائل کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ 1876 عیسوی میں فوجی تخت کے ذریعے سلطان عبدالعزیز تا مراد پنجم کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ مراد پنجم ذیلی معذور تھا اور چند ماہ ہی میں عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ان کے ممکنہ جانشین عبدالحامد ثانی کو اس شرط پر بادشاہت سنبھالنے کی دعوت دی گئی کہ وہ آئینی بادشاہت کو تسلیم کریں گے، جس پر انہوں نے 23 نومبر 1876 کو عمل بھی کیا، لیکن پارلیمان صرف 2 سال قائم رہی اور سلطان نے اسے معطل کر دیا، اور پھر بعد میں پارلیمان کو طلب کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا گیا۔ تاہم قانون اساسی کے اثرات کافی حد تک کم ہو گئے۔ اس عرصے میں سلطنت کو بیرونی جارحیت اور قبضہ گیری کے خلاف اپنے دفاع کے حوالے سے شدید خطرات کا سامنا بھی رہا۔
1798 سے لے کر 1798 میں فرانس نے مصر پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ 1870 عیسوی کی روس ترک جنگ میں شکست کے بعد برلن کانگریس میں حمایت کے صلے میں 1878 عیسوی میں قبرص پٹے پر برطانیہ کے حوالے کرنا پڑا۔ سلطنت اپنے مسائل کو خود حل کرنے کے قابل نہ رہی اور مختلف یورپی ممالک کی مداخلت و اتحاد کے ذریعے اس کے مسائل حل ہونے پڑے۔ مثال کے طور پر جنگ کریمیا، جس میں عثمانیوں نے روس کے خلاف برطانیہ اور فرانس سے اتحاد کیا، حالانکہ اس عرصے میں اسے یورپ کا مرد بیمار کہا گیا، لیکن معاشی طور پر سلطنت کی بدحالی کا سبب اس کی ترقی پذیر معیشت میں نہیں تھا، بلکہ وہ ثقافتی خلا تھا جو اسے یورپی قوتوں سے الگ کیے دیتا تھا۔ اقتصادی مسائل دراصل بیرونی سامراجیت اور ابھرتی ہوئی داخلی قوم پرستی جیسے مسائل سے نہ نمٹ پانے کی وجہ سے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ۔ دوسرا آئینی دور، عثمانی ترک زبان۔ سلطنت عثمانیہ کی حتمی تحلیل پر منتج ہوا۔ اس دور میں اتحاد و ترقی، جمعیتی کی سیاست اور نوجوانان ترک زبان جون ترکل کا سبب بننے والی تحریک نمایاں ترین ہیں۔ نوجوانان ترک انقلاب کا آغاز 3 جولائی 1908 عیسوی کو ہوا اور جلد ہی تحریک سلطنت ملک بھر میں پھیل گئی اور نتیجاً سلطان کو 1876 عیسوی کے آئین کی بحالی کا اعلان اور پارلیمان کو طلب کرنا پڑا۔ آئینی دور میں 1909 کے عیسوی کے بعد جوابی تخت اور واقعہ 31 مارچ کے جوابی انقلاب کے دوران رخنہ آیا، جس کے ساتھ ہی سلطان عبدالحامد ثانی کے دور کا خاتمہ کر دیا گیا اور انہیں جلا وطن کر دیا گیا اور ان کی جگہ ان کے بھائی محمد پنجم کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد بیرونی محاذ، نوجوانان ترک انقلاب کے دوران سلطنت عثمانیہ کی داخلی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1908 میں آسٹریا ہنگری نے مقبوضہ بوسنیا کا باضابطہ الحاق کر دیا۔ آسٹریا ہنگری نے 1877 عیسوی کی روس ترک جنگ اور برلن کانگریس نے 1878 عیسوی کے بعد اس پر قبضہ کیا تھا۔ اطالیہ ترک جنگوں کے دوران سربیا، مونٹی نیگرو، یونان اور بلغاریہ پر مشتمل بلکان لیگ نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، جس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کو بلکان جنگ کا سامنا کرنا پڑا اور اسے جزیرہ نما بلکان کے کئی علاقوں سے ہاتھ بھی دھونا پڑا۔ لیبیا اور جزیرہ نما بلکان میں جنگیں اتحاد اور ترقی جمعیتیں کا پہلا بڑا امتحان تھی۔ اطالیہ ترک جنگوں میں سلطنت کو لیبیا سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں دنیا میں پہلی بار میدان جنگ میں ہوائی جہازوں کا استعمال بھی کیا گیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں قائم ہونے والی بلکان ریاستیں نسلی اور قومی بنیادوں پر البانیہ، مقدونیہ اور تراکیہ کے عثمانی صوبوں سے بھی اضافی علاقوں کے حصول کی خواہش مند تھیں۔ ابتدائی طور پر مارچ 1912 عیسوی میں سربیا اور بلغاریہ اور مئی 1912 میں یونان اور بلغاریہ کے درمیان معاہدے طے پائے، جس میں روس نے ثالث کا کردار ادا کیا۔ سرب بلغاری معاہدے میں مقدونیہ کی تقسیم کا مطالبہ کیا گیا تھا، جو پہلی بلکان جنگ کا سب سے اہم سبب بنا۔ دوسری بلکان جنگ کے آغاز کا اہم سبب سابق بلکان اتحادیوں میں نئے حاصل کردہ علاقوں کی تقسیم پر پیدا ہونے والے تنازعات تھے، جس سے سلطنت عثمانیہ نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور تھریس میں کئی علاقے دوبارہ فتح کر لیے۔ بلکان جنگ کے سیاسی نتائج 1913 عیسوی کے تخت اور 3 پادشاہوں کی حکومت کا سبب بنے۔ جنگ عظیم اول۔ پہلی جنگ عظیم میں بغداد ریلوے پر جرمن اختیار بین الاقوامی طور پر کشیدگی کا ایک اہم سبب تھا۔ سلطنت عثمانیہ نے پہلی جنگ عظیم کے مشرقی وسطی میدان میں حصہ لیا، جس کا سبب ترک جرمن اتحاد تھا۔ عثمانیوں نے جنگ کے ابتدائی دور میں 2 اہم فتوحات، جنگ گیلی پولی اور محاصرہ کوت حاصل کیں، لیکن اسے کئی دھچکے بھی پہنچے، جیسے روس کے خلاف تباہ کن قفقاز مہم۔ 1917 عیسوی کے روسی انقلاب نے عثمانیوں کو شکست کے داغ دھونے اور کھوئے ہوئے علاقے حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا۔
اور عثمانی افواج جنگ کے اختتامی مراحل میں آذربائیجان کے حصول میں کامیاب ہو گئیں، لیکن جنگ عظیم کے اختتام پر اسے ان فتوحات سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس تنازع میں پیش آنے والا ایک متنازع اور اہم واقعہ صوبہ وان میں ترک حکام، عثمانی افواج اور کرد جنگجوؤں کے ہاتھوں لاکھوں آرمینیائی باشندوں کا مبینہ قتل عام اور ملک بدری اور اس کے خلاف آرمینیائی باشندوں کی مزاحمت تھی۔ ایک مرکزی آرمینیائی مزاحمتی گروہ نے مئی 1915 میں آزادی عبوری حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا اور عثمانی نے اسے مشرقی اناطولیہ پر جارحیت کرنے کی وجہ سے روسی افواج کا ساتھ دینے کی کوشش والا اتحاد سمجھا۔ 1917 کے اختتام تک آرمینی انقلاب وفاقی نے جمہوریہ آرمینیہ قائم کر دی، جو آرمینیائی قتل عام سے بچ جانے والے باشندوں پر مشتمل تھی۔ تقسیم۔ جنگ عظیم کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ میں تقسیم کا عمل قسطنطنیہ پر قبضہ کے 13 دن بعد 23 اکتوبر 1918 کو معاہدہ مدروس کے ذریعے شروع ہوا اور بعد ازاں معاہدہ سیور کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں عثمانی مقبوضات کو برطانیہ اور فرانس کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ بحیرہ روم کے ساحلی علاقوں کو اٹلی، ترک ایجین ساحلوں کو یونان اور ابنائے باسفورس اور بحیرہ مرمرا کو بین الاقوامی علاقے کے طور پر اتحادی قوتوں کے ساتھ حوالے کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرقی اناطولیہ میں جمہوریہ آرمینیہ کو توسیع دیتے ہوئے ولسونین آرمینیہ کی تشکیل دی گئی، جو آرمینیائی باشندوں کا قدیم وطن تھا، تاہم بعد ازاں ان علاقوں میں ترک اور کرد بھی بس گئے۔ برطانیہ نے مشرق وسطیٰ کی تقسیم کے لیے انتہائی چالاکی اور عیاری کے ساتھ فرانس کے ساتھ سائیکوس پیکوٹ نامی خفیہ معاہدہ کیا۔ استنبول اور ازمیر پر قبضہ ترک قومی تحریک کے قیام کا سبب بنی اور مصطفیٰ کمال پاشا کی زیر قیادت جنگ آزادی کا آغاز اور جمہوریہ ترکی کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے بات کی سلطنت عثمانیہ کیا ہے، اس کا دور زوال، دور عروج اور دور خاتمہ، 3 ادوار کے بارے میں ہم نے مختصراً بات کی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔